صاحب بہت شکریہ صاحب. سب سے پہلے بھارت میں نریندر مودی نے ملاقات کی ہے جن لیڈران کو جیل میں ڈالا تھا 5 اگست کے فیصلے کے بعد, ان سے ملاقات کی ہے. حریت کانفرنس کو اس میں شامل نہیں کیا ہے. کیسے دیکھ رہا ہے پاکستان اس سارے کے سارے معاملے کو, کیونکہ لگ نہیں رہا کہ اپنی 5 اگست کی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ ہے نریندر مودی کا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپٹکس ہیں. آپ ایک چیز کرتے ہیں کوئی 1.5-2 سال پہلے, آپ کا خیال ہوتا ہے کہ وہ سال ایک میں معاملہ ایسا ٹھیک ہوگا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ بن جائے گا, لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی اور واہ واہ ہو جائے گی. ابھی لیفٹ اسپیکٹرم کے اینڈ سے رائٹ اسپیکٹرم کے اینڈ تک ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کشمیری زمین پہ کوئی نہیں رہا جو ہندوستان کی سپورٹ کرتا ہے, اگر کوئی تھا بھی پہلے. اور یہی لوگ جن کو آپ نے جیل میں بند کیا اب آپ مجبور ہیں ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مان لو, چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں. اور جواب آپ کو عمر عبداللہ کا بھی نظر آ گیا ابھی کہ ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے. محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی کہا ہے, ساتھ یہ بھی کہا ہے پارٹیسپنٹس کئیوں نے کہ پاکستان سے آپ ڈائیلاگ کریں. تو اس سے زیادہ مطلب یہ تو منہ پہ چماٹ پڑنے والی بات ہے کہ آپ بلا رہے ہیں اپنی پارٹیز کو اپنی طرف سے بڑا ان کو کہنے کے لیے کہ جی میں لیڈر ہوں آگے چلیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی جاؤ جا کے پہلے معاملہ صحیح کرو پھر بات کریں گے. سو they deserve every bit of it frankly. صاحب مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ظاہر پاکستان نے کہا تھا کہ ایک روڈ میپ کم از کم دے کہ 5 اگست کی اپنی پوزیشن سے کیسے بھارت پیچھے ہٹے گا. وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کم از کم مذاکرات کا کوئی راستہ ہو سکے, یا پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی ابھی تک اس فیصلے پر قائم ہے اور ہٹ درمی نظر آ رہی ہے بھارتی حکومت کی طرف سے؟ نہیں دیکھیے, پہلی بات ہے کہ نہیں, ہمیں کوئی ایسی امید نہیں تھی سسٹم میں, کیونکہ انفارمیشن آتی ہے, پتہ ہے کہ کیا سوچ ہوگی. میں ابھی SCO سمٹ میں تاجکستان میں کسی قسم کی بات کرنا گوارا بھی نہیں کی میں نے. کس چیز کی بات کریں جب آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے, آپ وہ کریں, آ جائیں. نہیں کریں گے منہ کی کھائیں گے, چلیں تھوڑی دیر آپ کا خیال ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب خود سن رہے ہیں نا اپنے اندر کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ کیوں بھائی ڈی لیمیٹیشن 2026 میں ہونی ہے ہندوستان میں, تو کشمیر میں کل کیوں کرا رہے ہیں آپ؟ سو یہ والا معاملہ ہے. کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھا نہ بن سکتا ہے, بچوں والی بات ہے. لیکن جہاں تک ریورسل اور یہ ساری باتیں, دیکھیں روڈ میپ بھی میں آپ کو واضح کر دوں, یہ بہت بات اس پہ ہوئی کہ جی کبھی ریورسل روڈ میپ. ہمارا بالکل موقف کنسسٹنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں آپ ریورس کریں گے, اگر آپ بتائیں آپ اس پروسیس کو ریوزٹ کریں گے اور کہیں گے جی اس طرح یہ ہوگا, تو اس چیز پہ بات ہم کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح ہوگا, نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا فوراً ہونا چاہیے وغیرہ. لیکن اگر آپ نے معاملہ آگے چلانا ہے, مسئلہ حل کرنا ہے, پاکستان ہندوستان کی بات کرنی ہے, تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں ریوزٹ کریں اگست 5 کو, تو پھر دیکھ لیں. ویسے میں افغانستان کی صورتحال پر آتے ہوئے, بہت کچھ خطے میں ایک ساتھ ہو رہا ہے. قطر میں رپورٹ ہوا کہ بھارتی وفد کی طالبان سے ملاقات ہوئی ہے. پھر افغانستان کے اندر حکومت کہہ رہی ہے ناردرن الائنس کو کہ طالبان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. پھر افغان صدر امریکی صدر سے ملنے جا رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں خطے میں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر یہ قطر میں ملاقات ہوئی ہے, کتنی شرم آئی ہوگی وہاں جا کے بیٹھے ہوں گے انہی کے سامنے جن کے تقریریں کر رہے ہیں جی یہ تو ختم ہو گئے اور آج کے بعد کھڑے نہیں اور بات نہیں ہوگی اور صرف اشرف غنی اور صرف افغان حکومت. تو اب مطلب اور پالیسی فیلئر کیا ہوتا ہے کہ 20 سال آپ تقریریں جھاڑتے رہے, ان کے ساتھ ٹیریٹری یوز کی, افغانستان کو بھی ذلیل کیا, وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے رہے, اور اب وہاں بیٹھے ہوئے. مطلب ایک کمال ہے یار, حد ہے. یہ اس کو کہتے ہیں بڑا ملک اور کانفیڈنٹ ملک. یہ تو اس سے بہتر تو نہ ہی ہو تو بہتر ہے. جہاں تک بات ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, تھنگز آر ناٹ گڈ. بہت تشویش ہے ہمیں اس وقت جو حالات ہیں. میں ابھی تاجکستان میں بات کر رہا تھا, سینٹرل ایشین, رشین, وہ سارے وہ بھی بہت سخت ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو تاریخ ہے وہ یہی ہے نا کہ وہاں سے سپل اوور جو آئے گا, ہمارے سے زیادہ تو کسی کا نقصان نہیں ہے, لیکن بہرحال اوپر تاجکستان, سینٹرل ایشیا, رشیا تک ان کے نارکوٹکس اور یہ معاملات, تو تھنگز آر ناٹ گڈ. یہ تو بالکل واضح ہے. ہماری اس وقت 2 سٹینڈز ہیں پالیسی کے. نمبر 1, آخری دن تک ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی صلح سے مسئلے کا حل نکل آئے, کہ معاملہ خانہ جنگی کی طرف نہ جائے.
اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے اپنے کنٹرولز ڈالے ہیں، بارڈر مینجمنٹ ہے، فینسنگ ہے، ویزا رجیم کی طرف جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اور ہماری جو اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، اور اللہ کا شکر ہے جتنی اسٹرینتھ ہمیں پچھلے ایک دہائی میں جو محنت کی ہے ہماری ساری فورسز نے، لا انفورسمنٹ نے اس چیز کو مضبوط کرنے کی، وہ گارڈ ہمیں اوپر رکھنا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ معاملہ وہاں کسی طرح ٹھیک ہو تاکہ اس پہ لوور کی بات آئے نہ. یہ کہنے کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ جناب یہ جو ساری دنیا ہمیں بار بار بات کر رہی ہے، بھائی قطر میں آپ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، افغان حکومت آپ کی بیسکلی اخراجات سارے آپ کی امداد پہ چلتے ہیں. آپ نے ہم سے تو نہیں پوچھا کہ جولائی 4 کو جانا ہے یا سپتمبر 11 کو جانا ہے، یا ہمیں تو اخبار سے بتا رہے ہیں یا فون کر کے بتا دیا، ہم تو نہیں ہیں اس کا حصہ. تو ہم تو ہمیشہ رسپانسبل وڈرال کہتے تھے. تو اب اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر ہم تو بالکل نہیں یہ چاہتے کہ کوئی تذلیل ہو آپ کی، کوئی آپ کو لوگ کہیں جی آپ ہار کے جا رہے ہیں. وی ہیو نو انٹرسٹ ان دیٹ. لیکن پاکستان کی طرف انگلی اٹھا کے اگر آپ اسکیپ گوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جواب آئے گا، کیونکہ پاکستان سے زیادہ کسی نے سپورٹ نہیں کی اس سارے پروسیس کی اور فیسیلیٹیٹ کرنے پہ. ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. فیصلہ ادھر ہونا ہے، لوگ ادھر ہیں، تو یہ جو نشانہ بازی ہے یہ نشانہ اس طرف لگائیں جس پہ لگانا ہے. اور ذرا پتہ کریں، ابھی آپ کے پاس امریکہ آئے ہیں مہمان، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو سمجھائیں کہ اپنے ملک کا خیال کریں، اپنے لیگیسی کا خیال کریں. صرف اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھ کے اور نکتہ چینی گالی گلوچ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہونا. ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اپنے ملک میں. آئی ہوپ یہ میسیج ان کو کلیئرلی ملے، کیونکہ امریکہ کا بھی تو کتنا بڑا نقصان ہے. 20 سال وہاں رہنے کے بعد ایسے تو نہیں جانا چاہتے، آگے کتنے امداد کرتے رہیں گے. سو وہاں سٹیبلٹی ہر کوئی چاہتا ہے، ہونی چاہیے. اور اس لیے جو مہمان ابھی آئے ہیں ان کو سمجھائیں کہ عقل کے ناخن لیں. یہ جس طرح وہ لے جا رہے ہیں اس معاملے کو تو خدا نہ خواستہ بالکل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. مگر افغان صدر گئے وہاں ملنے، مگر افغان حکومت کو تو اپنا کانفیڈنس لگ رہا ہے کہ اب نہیں ہے ان سارے معاملات پر، کیونکہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں بسم اللہ خان، انہوں نے ناردرن الائنس سے کہا ہے کہ کھڑے ہو جائیں طالبان کے خلاف. تو خانہ جنگی تو آلریڈی وہاں نظر آ رہا ہے کہ شروع ہو گئی، اور ان کو نہیں ہے امید کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہ ٹھہر پائیں گے. تو اس کا جو ایفیکٹ پاکستان پر آئے گا وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. یار جب ہم یہ کہتے تھے، سالوں سے کہتے تھے، وزیر اعظم کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں عمران خان صاحب کا، کس دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہے ملٹری سلوشن، کدھر سے لے کے آئیں. ساری دنیا جو اس خطے میں ہے وہ آج کہہ رہا ہے جی آپ ٹھیک کہتے تھے. تو یہ اگر تب سوچ لیتے تو معاملات بہتر ہو جاتے. بٹ یو آر رائٹ کہ افغانستان کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا جو سٹیک ہے وہ پاکستان کا ہے. اور پاکستان میں جو سپل اوور پچھلی دفعہ آیا تھا وہ اس دفعہ بالکل نہیں آنا چاہیے. تو جو تیاری، جو پالیسی اس کے لیے ہے اس پہ کام ہوا ہے، ہم تیار ہیں. بٹ سٹل دیکھیں نا، اگر وہاں سے گرم ہوائیں آتی ہیں 500 ڈگری پہ تو ہمارا چیلنج بڑھتا ہے. اگر 100 ڈگری پہ آتی ہیں تو چیلنج کم ہوتا ہے. تو ہماری یہ دو طرفہ کوشش ہے کہ پہلے تو بھائی ادھر معاملات بہتر کریں تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا بڑا نہ ہو، ہم مینیج کریں آرام سے. اور پھر یہ کہ اپنے کنٹرولز پورے ہم جتنے سٹرونگ کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن ہم آخری دن تک کوشش کریں گے وہاں معاملہ حل ہو جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے ٹھیکہ لیا تھا انہوں نے تو اپنا ٹھیکہ گیو اپ کر کے آنکھیں بند کر کے اور معاملہ کسی اور پہ ڈال دیا. اور پھر یہ بھی آگے بات کرنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے، یہ ہمیں اب قبول نہیں ہے. دس ول ناٹ ہیپن. مطلب آپ امریکہ کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی اہم ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے اور امریکی صدر بائیڈن، وزیر اعظم پاکستان سے انہوں نے ابھی تک الیکٹ ہونے کے بعد بات نہیں کی ہے. خود امریکی سینیٹر آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہو رہا ہے، کیوں کر رہی ہے یہ انتظامیہ، کیا وجہ ہوگی اس کی؟ پہلی تو بات یہ ہے جی کہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو گڈ لک، سمپل ایز دیٹ. ادھر کوئی نہیں بیٹھا ہوا اس انتظار میں کہ کوئی بات کرے نہ. اگر نہیں کرنی فائن، بات تو کرنی چاہیے، صرف افغانستان کی نہیں، بائی لیٹرل ڈائیلاگ کی. جو پروسیس بڑا اچھا ہمارا شروع ہوا ہے جنیوا کے بعد، ہم بات ہونی ہے آگے، کامرس ہے، ٹریڈ ہے، تو اس پہ بات کریں. ساری چیز پہ، افغانستان پہ بھی بات کریں. لیکن فرینکلی اس وقت کیا بات ہے، کیا کہیں گے کہ جی افغانستان تو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں تو تباہی ہے، سوری ہم تو نکلے یہاں سے، گڈ لک آپ مینیج کر لیں اس کو. تو بات مطلب ہے اگر تو سیریس بات کر رہی ہے کہ حل کیسے نکالنا ہے
پاکستان از اویلیبل. اگر یہی بات کرنی ہے کہ جی پاکستان کی وجہ سے یا ہمیں اڈے دے دیں وغیرہ تو وہ جواب مل چکا ہے, اب ایسے ہی اپنا وقت بھی نہ ضائع کریں. ایک اور جو ایکویشن ہے, ظاہر پاکستان کا نیریٹو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو طالبان نے کارروائی کی ان میں بھارت کا ہاتھ تھا. اب اگر بھارت افغان طالبان سے ملاقات کرتا ہے اور جو پاکستانی طالبان نے افغانستان میں پناہ لی, اس میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے, تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے اور خطرات نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ اچھا, پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ملوث ہے دہشت گردی میں. یہ بات نہیں ہوتی شاہ زیب, یہ حقیقت ہے. اتنا موٹا ڈوسیئر دنیا کو دیا ہوا ہے, بار بار شواہد آ رہے ہیں. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے ایز ون آف دا لیڈنگ اینکرز, دیکھیں خدا کے لیے اس بات کو واضح کر لیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے آڈینس میں بھی عوام ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ریاست تو کہہ رہی ہے, شاہ زیب کے پاس کوئی خبر ہوگی تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. اٹ از ٹرو, اٹ از ریالٹی. اس پہ اور کتنے شواہد دیے جائیں گے. سو پلیز اس کو آپ بالکل کیٹیگوریکلی یہ ذہن میں رکھیں. صاحب میں نے کیٹیگوریکلی سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان کا یہ نیریٹو ہے, میں نے نہیں کہا کہ بات ہوتی ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی ایسی بات ہے. پاکستان کا نیریٹو ہے اور یہ کتنا خطرناک پھر پاکستان کے لیے ہو جائے گا اگر بھارت افغان طالبان کے ساتھ تعلقات قریب کر رہا ہے, تو آگے جا کے پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, میں یہ سوال کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کے شہریوں کو شہید کیا گیا ہے, یہاں اٹیکس ہوئے ہیں, ابھی بھی ہو رہے ہیں, اور اس کا تانا بانا رو سے ملتا ہے, فل سٹاپ. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مشکل, بالکل میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ بالکل پاکستان کے لیے یہ پرابلم نہ کریٹ کی جائے. نہ تو ہم اور ریفیوجیز لینے کی پوزیشن میں, نہ ہم کوئی اسپل اوور چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ طالبان انڈیا کے قریب, یہ تو مطلب بالکل اٹ از آؤٹ آف دا کویسچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان نے تو ان کو مارا ہے. ہندوستان تو وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے حکومت کے ساتھ روز وہاں پہ مسلمانوں کو مار رہا ہے. آپ چھوڑیں طالبان کی بات, وہ جو شہری افغان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ تو یہ مل کے پاکستان میں جو روز کر رہے ہیں ان کی تنظیموں کے ساتھ مل کے. تو یہ خبر آ گئی, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں, اتنے بیوقوف اگلے بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ.